آج میں تمہیں اللہ صمد کا ایسا وظیفہ بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وہ عمل بتاؤں گا کہ تمہاری ہر حاجت ہر مراد انشاءاللہ سیکنڈوں منٹوں کے اندر پوری ہوگی۔ بند قسمت کے دروازے کھل جائیں گے اور ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ تمہاری زندگی میں آئے گا کہ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو زندگی میں چلتے پھرتے روزانہ چاہیں تو روزانہ پڑھیں اور چاہیں تو ایک بار پڑھ لیں، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا ساری زندگی اس عمل کا معمول بنا لیں۔ آپ کی تقدیر میرے بھائیوں میری بہنوں ایسے بدلے گی کہ دنیا یاد کرے گی۔ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، جو لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میاں بیوی کے اندر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپس میں محبت پیدا ہو، گھروں میں جھگڑے دور ہوں، جس بہن بھائی کو بے اولادی کا مسئلہ ہو گھر میں، اس کو وہ چاہتا ہو کہ اگر اس کو اولاد نہیں ہے اس کو اولاد بھی ملے گی، گھر میں سے اس کے پریشانیاں بھی دور ہوں گی، تنگ دستیاں بھی دور ہوں گی، گھر میں اس کے اگر کوئی برے اثرات ہیں، بد نظر ہے، وہ بھی ختم ہوگی، اور گھر کے کونے کونے سے اور جسم کے کونے کونے سے پریشانیاں بیماریاں انشاءاللہ سیکنڈوں منٹوں کے اندر دور ہوں گی۔ یہ وہ عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جو بندہ روزانہ 35 مرتبہ اللہ صمد کا یہ عمل روزانہ اس طریقے سے کرتا ہے، اس وقت پڑھ لیتا ہے، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو روز تو پڑھنا ہے، لیکن کس وقت کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ وہ سچا عمل ہے، یہ دولت کی بارش کا یہ وہ پاورفل عمل ہے کہ زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ وہ عمل ہے جو دکھ تکلیف بیماریوں کو دور کر کے رزق اور پیسہ ایسی ایسی جگہ سے پڑھنے والوں کی زندگی میں لے کر آتا ہے کہ پڑھنے والا خود بھی حیران رہ جائے۔ اتنے کمالات ایک عمل کے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھے، اتنے کمالات، اتنے فائدے۔ پریشانیاں میرے بھائیوں میری بہنوں ہاتھ جوڑیں گی آپ کے آگے، پریشانیاں کبھی تھی نہ۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کئی ایسی میری بہنیں، کئی ایسے میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سالوں سال ہو گئے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ گھر میں ایک مثال ہے، کچھ تو ایسے ہیں کہ 2 بندے ہیں، 3 بندے ہیں تو بھی جھگڑے، کچھ 20 بندے ایک گھر میں رہتے ہیں تو اتنے جھگڑے کہ بس سارا دن لڑتے ہی رہتے ہیں، سارا دن مار کٹائی، مارا پیٹی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحثیں، تکرار۔ اور وہ لوگ تو اس عمل کو فوری طور پر پڑھ لے جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ جس کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، چاروں طرف سے میرے بھائیوں میری بہنوں آزمائشیں آ چکی ہیں، پوری طرح سے بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، وہ بندہ اس عمل کو فوری طور پر پڑھ کے تماشا دیکھ لے۔ ہر طرف سے میرے بھائیوں میری بہنوں تمہارے دکھ تکلیف بیماریاں اگر دور نہ ہو جائیں، قرضے ادا نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ یہ عمل وہ عمل ہے اللہ صمد کا کہ جو بندہ زندگی میں ایک بار یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ صمد کا کر لیتا ہے، ساری زندگی خدا کی قسم کسی عمل کی اسے ضرورت نہیں پڑتی، ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی بندے یا بندی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پہلے آج ہی میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا۔ کسی میرے بھائیوں میری بہنوں شخص کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پہلے آج ہی میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ کے دولت کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کئی ایسی میری بہنیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے اچھے رشتے نہیں آتے، ہم نے ہر جگہ کوشش کر لی، پیر و فقیروں کے پاس جا کر، عالم و عاملوں کے پاس جا کر علاج کروایا۔ کئی ایسی مائیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں میں ہیں، کئی سال ہو گئے، بیٹیاں بڑی بڑی عمر کی ہو گئی لیکن اچھے رشتے نہیں آتے۔ تو وہ لوگ بھی اس عمل کو لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ جیسا من چاہا رشتہ آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا ویسا ہی رشتہ ملے گا، اور ایسی جگہ میرے بھائیوں میری بہنوں بات طے ہوگی۔ اور وہ لوگ، وہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں، وہ جن کی گھروں میں اہمیت نہیں، عزت نہیں، وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں۔ خیر، یہ عمل میں آپ کو بتلا دوں، جو بندہ اپنی جس پریشانی کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھتا ہے، آخر میں دعا مانگ لے، وہ حاجت، وہ پریشانی اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ میری ایسی ایک بہن ہے جن کو میں نے، آپ یقین مانے یا نہ مانے، یہ عمل بتایا تھا۔ آپ لوگوں کی حیرت کی انتہا رہ جائے گی کہ اس میری بہن نے، آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ ان کو 20 لاکھ کی ضرورت تھی، اور میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، اور شام کو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، اور صبح اٹھتے ہی دولت کا بندوبست ہو گیا۔ اور یہی عمل میرے بھائیوں میری بہنوں میں نے اپنی زندگی میں نے اس عمل کو جب پڑھا تھا، یہ اللہ صمد کا وظیفہ، مجھے بھی پیسوں کی تنگی تھی، پیسوں کی شدید ضرورت تھی، اور میں نے، آپ لوگ یقین جانے یا نہ جانے، اس عمل کو جب پڑھا، اللہ پاک نے غیب سے میری مدد کر دی۔
مجھے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جتنی رقم چاہیے تھی اس سے کئی زیادہ مجھے عطا کر دی، اور میں نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کئی بیمار لوگوں کو، کئی پریشان دوستوں بھائیوں بہنوں کو اس عمل کے بارے میں بتایا ہے، جو شدید سے شدید بیماریوں میں، پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں، جنہوں نے اس عمل کو زندگی میں کئی ایسے امراض میرے بھائیوں میری بہنوں کہ لوگ موت کی کشمکش میں اس عمل کو پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ آخری درجے کی پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں اس عمل کو پڑھ کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر چکے ہیں۔ یہ وہ عمل نہیں کہ پڑھنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہے کہ مجھے اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہوا۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس پریشانی کے لیے، میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی بھی ایسی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہو، گھروں میں تنگ دستیاں ہوں، کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو جس کو اچھی نوکری چاہیے ہو، سالوں سال سے ڈھونڈتا ہو، نوکری نہ ملتی ہو، وہ اس عمل کو پڑھ لے۔ میں تو کہتا ہوں نوکری کے لیے اس عمل کو نہ پڑھے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں دولت کے ڈھیر کے لیے پڑھ لو۔ زندگی میں ایک بار پڑھ کے دیکھو، ساری زندگی چلتے پھرتے روزانہ اس عمل کو پڑھو گے، نہ دن کی پابندی پڑھنے کے لیے، نہ وقت کی پابندی، صرف اور صرف میرے بھائیوں میری بہنوں جگہ کی پابندی کہ اس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کو پورا عمل سمجھاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ اس کا جو مین وقت ہے، یوں تو آپ لوگ اس عمل کو جب چاہیں، جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جس وقت چاہیں آپ لوگ پڑھ لیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کوئی پابندی نہیں، لیکن 2 وقت میں آپ کو بتاؤں گا اس عمل کے۔ دونوں وقتوں میں یا تو آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، اس کا جو بیسٹ وقت ہے فجر کا اور مغرب کا، 2 وقت اس عمل کے بیسٹ ہیں۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے، یا پھر مغرب کی نماز کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے، ان 2 وقتوں میں جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے نا، میں کہتا ہوں آپ کا کوئی مقصد، کوئی پریشانی، منٹوں سیکنڈوں میں حالات بدل جائیں گے، منٹوں سیکنڈوں میں بڑی سے بڑی تنگ دستیاں، پریشانیاں، کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی اٹکا ہوا کام ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی ایسی شکایت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ایسے معاملات ہوں جس کے لیے آپ کی زندگی پوری تباہ ہو چکی ہو، وہ حل ہونے کا نام ہی نہ لیتا ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی ایسا فیصلہ ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو آپ کے حق میں نہ آتا ہو، بس آپ لوگ اس عمل کو پڑھ کے تماشا دیکھیں۔ میں کہتا ہوں آپ نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ آزمودہ وظیفہ شاید نہ کیا ہو۔ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اسٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ آزمودہ عمل ہے کہ جو آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کا، بے اولادی ہے اس عمل کو پڑھ لیں، بچے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے اس عمل کو پڑھ لیں، گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، بے روزگاری ہے، اس عمل کو پڑھ لیں، کاروبار اسٹارٹ کیا ہے اور کام کی جگہ پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں گاہک نہیں آتے، کام بندہ پڑ گیا ہے، بالکل سناٹے چھائے ہوئے، آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں، پوری مارکیٹ میں سناٹا چھا جائے گا لیکن آپ کی دکان پر رش ہوگی، دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن آپ لوگ پڑھیں اور جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس حاجت کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا تو شروع میں اس کی نیت کر لیں یا پھر آخر میں اس حاجت یا اس مراد کے لیے دعا مانگ لیں اور تماشا دیکھیں، دولت کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھیں، غیبی دولت کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری باتوں پر یقین نہ کیجیے، آج ہی اس عمل کو پڑھیے اور خود کہیے گا کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو پڑھیے اور خود کہیے گا واقعی میں آپ نے ہمیں وہ عمل بتایا کہ جس عمل کو پڑھنے کے لیے ہماری ساری زندگی ہم نے انتظار کیا، ساری زندگی کے میرے بھائیوں میری بہنوں خدا کی قسم تمہارے وظائف ایک طرف، ساری زندگی کے تمہارے اعمال ایک طرف، اور آج کا میرا بتلایا ہوا تمہیں یہ سچا عمل ایک طرف، کہ اس عمل کو جو بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں نے اس عمل کے 2 وقت آپ کو بتا دیے، ان 2 وقتوں میں آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ ان 2 وقتوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں چاہے آپ لوگ مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں جا نماز پر بیٹھے بیٹھے، یا فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، اگر ان 2 وقتوں میں نہ پڑھ سکیں تو پھر چلتے پھرتے پڑھ لیں، ایک دن میں جتنی بار چاہیں پڑھیں اور چاہیں تو ایک ہی بار اس عمل کو پڑھ لیں۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ کار بالکل آسان ہے، 20-25 سیکنڈ آدھی منٹ لگتی ہے اس عمل کو پڑھنے میں، سکون سے چاہے مغرب کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں جا نماز پر بیٹھے بیٹھے، فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں یا تو جا نماز پر بیٹھے بیٹھے، میرے بھائی میری بہنیں دونوں۔ اگر نہ پڑھ سکیں ان 2 وقتوں میں تو پھر پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر، چاہے گھر میں ہوں، چاہے دفتر میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے مدرسے میں ہوں، چاہے اسکول میں، یونیورسٹی میں، جہاں موجود ہوں، بس چند گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹھ جانا جہاں دل کرے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ بے دلی سے خدارہ مت پڑھیے گا، بے ترتیبی سے خدارہ مت پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے،
اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ عمل نہیں کہ آپ نے آج پڑھا اور 1 سال بعد فائدہ دے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو بندہ جس پریشانی میں، جس تکلیف میں، جس تنگ دستی میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، فوری طور پر اس کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، فوری طور پر اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کے گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں، اس کا مقدر بدل جاتا ہے، اس کے بند نصیب کے دروازے فوری طور پر کھل جاتے ہیں۔ اور ایسی ایسی جگہ سے میرے بھائیوں میری بہنوں اس بندے کی زندگی میں رزق اور پیسہ آتا ہے کہ اس بندے نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یقین کرنا اس بندے کو مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گیا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لوگوں کے آگے اگر ہاتھ پھیلا پھیلا کر تھک چکے ہو، ساری زندگی خدارہ تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آتی ہے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، تنگ دستیوں میں گھرے ہوئے ہو، تو خدارہ میرا بتلایا ہوا یہ عمل آج ہی آج زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، 2 وقت میں نے آپ کو اس عمل کے مین بتا دیے، اور 2 وقت ساتھیوں بھائیوں بہنوں ان 2 وقتوں میں اگر پڑھ لوگے نا تو بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو پڑھ کے اپنی زندگی بدل چکے ہیں۔ عمل کا پورا طریقہ کار سمجھ لیں۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے جو آپ کے مقاصد ہوں، جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، اس کی نیت کر لیں۔ مجھے 1 کروڑ چاہیے ارجنٹ، میں اس کے لیے وظیفہ یہ عمل کر رہا ہوں۔ میرے بچے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، میں اس کے لیے یہ عمل پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ میرے گھر میں جھگڑے ختم ہو جائیں، جو بھی، چاہے 1 نیت ہو چاہے 1000 نیتیں ہوں، وہ نیتیں کر لیں شروع میں، یا تو پھر نیت نہ کر سکیں تو پھر آخر میں دعا مانگ لیں، یا دونوں کام بھی کر لیں، شروع میں نیت بھی کر لیں، آخر میں دعا مانگ لیں، تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ پوری طرح آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل میں داخل ہو جائیں گے۔ اب ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے چاہے ایک دن میں جتنی بار چاہے اس عمل کو پڑھیں اور جتنے دن تک چاہے پڑھیں، لیکن ایک ہی دن میں آپ کو رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ ایک ہی دن میں اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی نصیب بدلیں گے، آپ کی قسمت بدلے گی۔ عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں، چاہے مغرب کے بعد پڑھیں، چاہے فجر کے بعد پڑھیں، چاہے ویسے ہی نارملی بیٹھ کر کسی بھی جگہ کسی بھی وقت پڑھیں، عمل کا طریقہ کار ایک ہی ہوگا کہ آپ نے آدھی منٹ کے لیے بیٹھ جانا ہے 1 مرتبہ کا عمل پڑھنے کے لیے، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ پورا کا پورا عمل بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہوئے پھر آئے پھر گئے، اس طرح نہیں۔ جب ایک بار بیٹھ گئے عمل پڑھنے کے لیے تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا، پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا۔ ایک بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے کوئی سا بھی، اور فوراً جب 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھتے ہی فوراً دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص اور سورہ کوثر پڑھ لینی ہے ایک ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل میں اللہ صمد کا وظیفہ بھی شامل ہے اور ایک اور وظیفہ بھی شامل ہے۔ تو آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی، یہاں تک عمل تھا، اور یہ پورا عمل ایک ساتھ کرنا ہے۔ عمل کے
درمیان میں وقفہ نہیں لینا کہ جیسے کہ آپ نے مثال کے طور پر درود پاک پڑھا، پھر سورہ اخلاص پڑھی، پھر چکر مارنے کہیں چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آ کے پھر سورہ، اس طرح نہیں. جب بیٹھ جائیں ایک مرتبہ تو پھر پورا عمل آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، چاہے مغرب کے بعد فوراً پڑھیں، چاہے فجر کے بعد پڑھیں، چاہے کہیں بھی چلتے پھرتے بیٹھ کر پڑھیں. طریقہ کار سیم ہوگا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ پورا عمل آپ نے کر لینا ہے. اب سورہ کوثر پڑھ لی تو اب جو وظیفہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑیں جلدی سے، اگر موجود ہو تو، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر آپ نے فوراً سے جو وظیفہ شامل کرنا ہے. اس عمل میں یہ وظیفہ ہے: یا رحیم 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 یا رحیم. آپ نے یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یا رحیموں کا اس عمل کے اندر صرف اور صرف پہلے نمبر پر پڑھنا ہے. سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ نے یا رحیموں کا وظیفہ پڑھ لینا ہے. 21 ٹائم، صرف 21 بار، صرف 21 مرتبہ آپ نے یا رحیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے. اور 21 بار پڑھنا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 21 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو. 21 بار جب یہ وظیفہ پڑھ لیں یا رحیموں کا تو فوراً آپ نے اسی وقت اس عمل میں، جو اللہ صمد کا یہ عمل ہے پورا، آپ نے اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے. اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد. آپ نے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، آخر میں بالکل اینڈ میں 35 مرتبہ اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنا ہے. جب پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اس عمل کے اینڈ میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کومنٹس میں لکھ کر ویڈیو کو لائک کیجئے، آپ کو اجازت دے دی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا اور آخر میں دعائیں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.